بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج رمضان مبارک کی 5 تاریخ ہے، سن 1441 ہجری ہے، ماہ اپریل کی 29 تاریخ ہے اور سن 2020 عیسوی ہے۔ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے اور پوری دنیا میں کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک انسانوں کی حفاظت فرمائے اور انسانوں کو عبرت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بیماری کے ذریعے انسانوں کو اللہ رب العزت اپنی معرفت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا، اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی اتباع نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دھلا ظاہر و باہر دشمن ہے۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دے رہے ہیں۔ وہ رب جو کائنات کا مالک و خالق، زمین و آسمان کا مالک و خالق اور ہر چھوٹی بڑی چیز کو جانتا اور پہچانتا ہے اور نفع اور نقصان کو بھی جانتا ہے، وہ رب اپنے بندوں کو حکم دے رہا ہے، اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تو کیا ایمان اور اسلام الگ الگ چیزیں ہیں؟ اصل میں اللہ رب العزت مومنوں کی تربیت فرما رہے ہیں کہ تم نے مجھے مان تو لیا اور میرے پیارے نبی کی نبوت کا اقرار بھی کر لیا، لیکن چند چیزوں پر صرف عمل کرنے کا نام اسلام نہیں ہے۔ اسلام نام ہے اپنے آپ کو میرے حکموں کے سامنے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پر جو بھیجی ہوئی شریعت ہے اس کے سامنے اپنے آپ کو مکمل جھکا دینے کا۔ تو ایمان والو، گویا اپنے آپ کو اس پورا اسلام میں داخل کر دو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم چند چیزوں کا اقرار کر کے اپنے آپ کو یہ نہ سمجھتے پھریں کہ ہم مسلمان ہیں اور جو ہے ہم کائنات کی ہر چیز کے مالک ہیں اور جنت میں ہمارا داخلہ ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کا منشا سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ صرف چند باتوں کا اقرار کر کے آپ اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھیں، بلکہ پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک مکمل میرے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دو، اپنے آپ کو مکمل جھکا دو میرے احکام کے سامنے۔ تو اسلام کا مطلب یہ کہ ہم سر تسلیم ہم کر دیں، ہم سرنڈر کر دیں اللہ کے سامنے۔ جس طرح کوئی فوجی فاتح فوج کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ میں آپ کی تابعداری اختیار کرتا ہوں، آپ جو کہیں گے وہ کروں گا اور جس بات کا حکم دو گے اس کے مانوں گا اور آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، آپ کے مقابلے پہ کھڑا نہیں ہوں گا، میں ہاتھ اونچے کرتا ہوں، ہر وہ تکلیف دینے والی چیز جو میں اپنے ہاتھ سے چلاتا ہوں اس کو چھوڑ رہا ہوں اور دست شکست بلند کرتا ہوں۔ تو مکمل اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا، کسی کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، اس کو دنیا کی زبان میں سرنڈر کہتے ہیں، اس کو عربی میں تسلیم بھی کہتے ہیں، اور اسی کا نام اللہ کے سامنے بندہ اگر اپنے آپ کو مکمل جھکا دے، اس کا نام اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا اور نفع نقصان سمجھنے کی پوری اس کو فہم عطا فرمائی۔ اس کو اللہ پاک نے آنکھ عطا فرمائی، کان دیے، ناک دی، زبان دی، ہاتھ دیے
اور اللہ پاک نے انسان کو عقل عطا فرمائی. یہ اتنی عظیم الشان نعمتیں ہیں جو انسان کو عطا فرمائی ہیں، جو دوسری مخلوق ان سے آری ہے. اس کو اشرف المخلوق جو بنایا. جتنی بھی دنیا میں مخلوق ہیں انسان کے علاوہ، وہ ساری کی ساری اپنے نفع نقصان کا بنیادی علم بائی برتھ پیدائشی طور پر لے کر آتی ہیں، اور انہی کے ساتھ وہ دنیا سے چلی جاتی ہیں. نفع نقصان کو پیدائشی طور پر سمجھتے ہیں، اور اپنی ضرورتوں کو پیدائشی طور پر وہ سمجھتے ہیں، اور بہت ہی محدود سی زندگی، بڑی لمیٹیڈ سی زندگی گزار کے دنیا سے چلے جاتے ہیں. چڑیا لیجئے، مرغی لیجئے، بھینس بکری گھوڑے گدھے لیجئے، یہ جتنے بھی ہیں ان کے کھانے کا اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ اور نفع نقصان پہچاننے کا طریقہ، ان کو کسی کو سمجھانے کی فہمائش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پیدائشی طور پر خود سمجھتے ہیں، خود جانتے ہیں. لہٰذا ان کے یہاں پڑھنا پڑھانا نہیں. جب پڑھنا پڑھانا نہیں تو ان کے یہاں کوئی طلب نہیں، ان کے یہاں سیکھنا سکھانا نہیں، لہٰذا ان کے یہاں کوئی ایجاد بھی نہیں. یہ جیسے دنیا میں آتے ہیں ویسے ہی چلے جاتے ہیں. آج تک کسی جانور نے کوئی چیز ایجاد کی ہو، کوئی پروڈکٹ تیار کیا ہو، کوئی کارخانہ بنایا ہو، آج تک اس کا پروف نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ پاک نے ان کو اتنی عقل ہی عطا نہیں فرمائی ہے. بہت محدود سی ان کی زندگی، بہت محدود سے ان کی جو ہے نفع نقصان اللہ پاک نے ان کو بتایا، بائی برتھ بتایا. جبکہ انسان نے اللہ پاک کو اپنے نفع نقصان کو سمجھنے کے لیے اللہ پاک نے انسان کو کچھ آلات علم عطا فرمائے. مثال کے طور پر آنکھ لیجئے. آنکھ کے ذریعے سے انسان اپنے نفع نقصان کی چیز کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے. کان کے ذریعے سے انسان سن کر اپنے نفع نقصان کو پہچانتا ہے، سمجھتا ہے. ناک کے ذریعے سے سونگھ کر نفع نقصان کو سمجھتا ہے. زبان کے ذریعے سے چکھ کر علم حاصل کرتا ہے. ہاتھ کے ذریعے سے چھو کر کسی چیز کی گرمی اور سردی کو، سختی اور نرمی کو محسوس کرتا ہے. اور اللہ پاک نے ان 5 حواس خمسہ کے ساتھ ساتھ عقل، چھٹی حص جو ہے عقل عطا فرمائی. اس عقل کے ذریعے سے بندہ نتیجے نکالتا ہے. اس عقل کے ذریعے سے بندہ نتیجہ نکالتا ہے. لیکن اشرف المخلوق ہونے کے باوجود اور اتنے سارے اعلی علم ہونے کے باوجود اور بہترین شاندار عقل ہونے کے باوجود پھر بھی انسان بہت ساری جگہیں، بہت وادیاں وہ ہیں جہاں ٹھوکر کھا جاتا ہے. مثال کے طور پر ذبح جانور کو لے لیجئے. انسان کو اللہ پاک نے شاکاہاری اور ماساہاری دونوں بنایا ہے. یہ ویجیٹیرین بھی ہے، نان ویجیٹیرین بھی. بہت سے جانور ایسے ہیں جو صرف سبزی گھاس پھوس کھاتے ہیں، گوشت نہیں کھاتے. لہذا ان کے دانت بھی اللہ پاک نے اس طرح کے بنائے ہیں جن کی وجہ سے لگتا ہے کہ یہ گوشت کھانے کے قابل ہے ہی نہیں. مثلا بکری ہے، گائے بھینس ہے، ان کے نوکیلے دانت انیاب، جن کو اردو میں قلہ کہتے ہیں، وہ قلے نہیں ہیں. یہ قلے بنے ہی ہیں گوشت کو نوچ کر کھانے کے لیے. تو ان کے دانتوں کی پروفائل کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سبزی کھانے والا جانور بنایا ہے، گھاس پھوس کھانے والا جانور بنایا ہے. یہ شاکاہاری ہیں. لیکن کچھ جانور وہ ہیں جن کے انیاب ہوتے ہیں، قلے ہوتے ہیں، نوکیلے دانت ہوتے ہیں، وہ چیر پھاڑ کر کے کھاتے ہیں. وہ صرف مانساہاری ہوتے ہیں، وہ شاکاہاری نہیں ہوتے. انسان کو اللہ پاک نے مانساہاری بھی بنایا، شاکاہاری بھی بنایا. اس کو ویج کھانے والا بھی بنایا اور نان ویج کھانے والا بھی بنایا. اس لیے اللہ پاک نے اس کو انیاب نوکیلے دانت عطا فرمائے جو پیدائشی طور پر بنے ہی اس لیے ہیں تاکہ گوشت کو نوچ کر کھایا جائے. یہ الگ بات ہے کہ کوئی اپنے عقیدے کے طور پر اور سمجھ کے طور پر اور بچپن سے ماں باپ کی نفرت دلانے کی وجہ سے وہ گوشت کھانے سے نفرت کرتا ہو اور بچتا ہو، ڈرتا ہو، وہ الگ بات ہے. یوں کسی بچے کو بچپن سے روٹی سے ڈرایا جائے تو وہ روٹی سے بھی ڈرنے والا بن جائے گا. لیکن فطرتاً اللہ پاک نے انسان کو گوشت خور بنایا. تو جب یہ گوشت خور ہے تو انسان کی عقل تو یہ کہتی ہے کہ گوشت تو سب برابر ہے، پھر سب کھایا جائے. لہٰذا چائنا والے کھاتے ہی ہیں، اب پتہ نہیں اب کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے آئندہ. لہٰذا عقل کی بنیاد پر اور ترازو پر اگر صرف پرکھیں تو عقل کہے گی جب بکرا کھاتے ہو تو پھر کتا کیوں نہیں کھاتے؟ جب مرغ کھاتے ہیں تو پھر چیل کیوں نہیں کھاتے؟ شاہین کیوں نہیں کھاتے؟ غرض یہ کہ اگر عقل کی بنیاد پر، اس کی ترازو پر پرکھنے جائیں گے تو ہمیں عقل نہ جانے پھر کیا کیا کام کا ارتکاب کروائے گی. اسی طرح سے
جب آدمی بیوی کے ساتھ رشتے ازدواج کے ساتھ منسلک ہوتا ہے اور تنہائی کا وقت اس کے ساتھ گزارتا ہے، تو اگر صرف عقل کی بنیاد پر پرکھیں تو عقل تو کہے گی کہ جو کام بیوی کے ساتھ جائز ہے تو پھر وہ بہن کے ساتھ بھی تو جائز ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو صرف عقل تو ظاہر کو دیکھے گی اور ججمنٹ دے گی کہ بیوی وہ بھی 2 ہاتھ 2 پیر 2 آنکھ 2 کان والی ہے، وہ بھی گوشت پوشت کا ایک مجموعہ ہے، وہ بھی ایک ذات ہے، اسی طرح کی بیٹی بھی ہے، اسی طرح کی بہن بھی ہے، اسی طرح کی ماں بھی ہے۔ تو اگر صرف عقل کے ہم پجاری بنے، عقل کی ماننے والے بنے، تو عقل تو نہ جانے ہم سے کیا کیا کروا دے گی۔ لیکن قربان جائیں، جس کائنات نے بلند آسمان کو بنایا، جس رب نے چمکتے دمکتے سورج اور چاند کو بنایا، جس رب نے موجے مارتا ہوا سمندر بنایا، جس رب کائنات نے فلک بوز پہاڑوں کو بنایا، جس اللہ پاک نے سبززار زمین کو بنایا، جس اللہ پاک نے اس کے اندر پھول کھلائے، جس رب کائنات نے اس زمین کو سجایا، اس رب کائنات نے اس کائنات میں جو اس کائنات کا دلہا ہے اشرف المخلوق، اس کے نفع اور نقصان کی چیزوں کو بھی بتلایا۔ صرف اس کے ظاہری جو آلات علم اللہ پاک نے اس کو عطا فرمائی ہیں، صرف اسی کے اوپر موقوف نہیں رکھا، اسی اپنی سمجھ پر اس کو نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ پاک نے ایک مضبوط رہبری اس کی فرمائی، اور وہ ہے علم وحی کے ذریعے سے رہبری۔ اگر علم وحی انسان کے پاس نہ ہو تو آدمی صبح کو کچھ اور ہوگا، دوپہر کو کچھ اور ہوگا، شام کو کچھ اور ہوگا۔ صرف اگر عقل کی مان کر چلے گا تو نہ جانے یہ کتنی ٹامک ٹوئیاں مارے گا، نہ جانے کتنی گمراہیوں کا ارتکاب کرے گا۔ چنانچہ دنیا کے اندر بڑے بڑے عقل کے پجاری گزرے، جنہوں نے گمراہیاں پھیلائیں، جنہوں نے جو خود بھی برباد ہوئے اور اپنے حلقے اثر کو بھی انہوں نے برباد کیا، جو صرف اپنی عقل کی مان کر چلے۔ عقل کے اوپر اللہ رب العزت نے وحی کو رکھا ہے اور عقل کو اس کے تابع بنایا ہے۔ کہ عقل کو اللہ پاک نے انسان کو فہم ضرور عطا فرمائی، لیکن فہم بھی ایک جگہ جا کر سرنڈر کر جاتی ہے، ایک جگہ جا کر تھک جاتی ہے، ایک جگہ جا کر بیٹھ جاتی ہے، ایک جگہ جا کے ہتھیار ڈال دیتی ہے۔ اس سے آگے پھر اللہ رب العزت اس کی رہبری فرماتے ہیں، جہاں سے اس کی رہبری شروع ہوتی ہے وہ علم وحی کے ذریعے سے رہبری ہوتی ہے۔ تو علم وحی، جس کو دین بھی کہتے ہیں، جس کو شریعت بھی کہتے ہیں، یہ اللہ پاک نے اتنا عظیم الشان تحفہ عطا فرمایا۔ ہمیں تو پیدائشی طور پر اللہ پاک نے عطا فرمایا، اس میں ہمیں کچھ محنت نہیں کرنی پڑی، اس لیے ہم اس کی قدر نہیں کر پا رہے۔ جو لوگ بعد میں ایمان قبول کرتے ہیں، بعد میں شریعت کی خوبیوں کو دیکھتے ہیں، ان سے پوچھو کہ ایمان کا مزہ کیا ہے اور شریعت کا لطف کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں جو فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اپنے آپ کو جھکا دو اسلام کے احکام کے سامنے، اللہ کی شریعت کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دو، اور اپنی عقل کی نہ مانو، شریعت جو کہہ رہی ہے اس کی مانو، اس لیے کہ تمہاری عقل بڑی محدود، جس طرح سے تمہیں 5 دوسرے احساسات دیے ہیں وہ محدود، آنکھ دی اس کے ذریعے سے تم علم حاصل کرتے ہو، لیکن کچھ کلومیٹر کا دیکھ سکتے ہو، اس کے آگے تم بلائنڈ ہو، تمہیں پتہ نہیں چلتا آگے ہے کیا۔ ہم نے تمہیں کان دیے، کچھ دور کی آواز کو تم سن سکتے ہو، اس کے بعد تمہاری قوت سامیہ جواب دے جاتی ہے۔ تمہیں ناک بھی دی، اگر ذرا سا کوئی عارض کو پیش آ جاتا ہے، مثلا نزلہ زکام ہو گیا تو ناک بھی جواب دے جاتی ہے، اس کے ذریعے سے بھی آپ نفع نقصان کا علم حاصل نہیں کر سکتے۔ ہم نے تمہیں زبان دی، زبان چک کر نفع نقصان کا علم حاصل کرتی ہے، لیکن زبان بھی کئی مرتبہ دوسرے اعضاء کی بیماری کی وجہ سے زبان کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے، یہ بھی ججمنٹ نہیں دے سکتی۔ ہم نے ہاتھ دیے، لیکن یہ ہاتھ بھی محدود صلاحیتوں کے مالک ہیں، بہت زیادہ کام یہ نہیں کر سکتے۔ تو پھر ہم نے چھٹی حص آپ کو عقل دی، یہ عقل بھی محدود ہے، اس کی بھی ایک رینج ہے، اس سے آگے یہ اس کی فہم اور اس کی سمجھ جواب دے جاتی ہے کہ لوگوں سمجھ لو اچھی طرح سے، جہاں ہم نے آپ کو وحی کا علم دیا، اب وہ بات عقل سے تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، جو ہم کہیں وہ کرنا، اس میں تمہارا نفع ہے، اور جس سے بچائے اس سے بچنا، اس میں تمہارا نفع ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن ہائے افسوس ہمارا حال یہ ہے کہ چند احکام کو ہم فالو کر رہے ہیں۔ مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں، بہت سے ایسے ہیں جو صرف نماز پڑھتے ہیں اور صرف نماز کو دین سمجھتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے۔ رمضان کے روزے جی میں آیا تو رکھ لیا، موسم مناسب ہے تو رکھ لیا، موسم سخت ہے تو چھوڑ دیا، وہ بھی اپنی مرضی کا۔
تو وہ صرف چند اجزاء پر یا چند عبادات پر عمل کرنے کا نام جو ہے وہ ایمان اور اسلام سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہ خبر دے رہے ہیں کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، جز وقتی طور پہ آپ مومن مت بنو، جز وقتی طور پہ مسلمان مت بنو کہ تم مسجد میں آ گئے تو مسلمان بن گئے، یہاں تمہارے سر پر ٹوپی بھی آ گئی، یہاں تمہاری نظریں بھی جھکی ہیں، یہاں تمہارا دل بھی جھکا ہوا ہے، یہاں تمہارا جسم بھی جھکا ہوا ہے، اور تم یہاں اللہ کی طرف تھوڑی دیر متوجہ ہو، اور جب مسجد سے باہر نکلے ٹوپی سر سے اتار کر کہہ کر کے جیب میں رکھی، اور اب چشمہ لگایا اور دنیا کو دیکھ رہے ہیں عقل کی نظر سے، اور اب نفع نقصان کو اپنے عقل کی بنیادوں پر حاصل کر رہے ہیں۔ آفس میں بیٹھے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، کم تول رہے ہیں، اور سوچ رہے ہیں کہ میں تو بہت بڑا مسلمان ہوں، میں نماز پڑھ کر آیا ہوں، میں یہاں سے شاپ بند کر کے جاب بند کر کے شٹر ڈال کر میں یہاں سے مسجد میں جانے والا ہوں، اس کے بعد میں اپنے گھر جاؤں گا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے صرف نماز پڑھنے کو دین سمجھا اور اسلام سمجھا، اور تجارت کو شریعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق کرنے کو ہم نے دین کا جز ہی نہیں سمجھا، وہ تو اپنی عقل کی پیداوار سمجھی کہ اپنے عقل سے ہم نفع نقصان حاصل کریں گے، نقصان سے بچیں گے اور نفع حاصل کریں گے۔ اللہ پاک اس آیت مبارکہ میں واضح طور پر کھلے دھلے انداز سے مومنوں کو دعوت دے رہے ہیں، اے اہل ایمان، اے میرے ماننے والو، سن لو، سمجھ لو، جان لو، اچھی طرح سے سمجھ لو، ادخلوا فی السلم کافہ، آدھا تیتر آدھا بٹیر مت بنو، دن کے مسلمان رات کے کافر مت بنو، جلوت کے پادشاہ خلوت کے پاپی مت بنو، مخلوق کے سامنے مومن، مخلوق کے سامنے نیک، مخلوق کے سامنے پارسا، اور تنہائیوں میں شیطان کو شرما دینے والے کاموں کا ارتکاب مت کرو، 100% میرے سامنے سرنڈر کر دو، اپنے آپ کو جھکا دو، اپنے آپ کو جھکا دو، اپنے آپ کو جھکا دو، اسی میں تمہاری کامیابی۔ ہائے ہائے، کتنے افسوس کی بات ہے، اسلام کے چند احکام کو ہم اپنائے ہوئے ہیں اور ان کو پابندی سے کر رہے ہیں، چہرے پہ داڑھی سجا لی، سر پہ ٹوپی اوڑھ لی، اور چند وقت کے ہم نے نمازوں کی پابندی کر لی، باقی سارے کے سارے معاملات چوپٹ، سارے کے سارے معاملات چوپٹ۔ اس لیے آج اس دوپہر کی مجالس میں کئی دفعہ اس بات کو کہہ چکا، اور مختلف مواقع پر اس بات کو واضح کر چکا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ گویا اسلام 5 چیزوں کا مجموعہ ہے، اسلام کی تعلیمات 5 حصوں میں گویا تقسیم کی جا سکتی ہے، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق۔ جب تک ہم ان 5 چیزوں کو 100% مضبوطی کے ساتھ نہیں اپنائیں گے، نہیں ان پر جمیں گے اور اپنے کو ان میں نہیں ڈھالیں گے اور ان کے مطابق اپنے آپ کو راؤس نہیں کریں گے، وہاں تک ہم مومن کہلائے جانے کے قابل نہیں ہیں۔ ہمارے عقائد بھی بہترین ہو، ہماری عبادات بھی پوری ہوں، جس موقع پر اللہ پاک جس چیز کا ہمیں حکم دے ہم شوق کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ اس کو ادا کریں۔ نماز کا حکم دیا تو نماز ادا کریں، اللہ پاک نے زکوٰۃ کا حکم دیا، مال موجود ہے، سال پورا ہو چکا، ہم محبتوں کے ساتھ زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ ادا کریں، اس کو ٹیکس نہ سمجھیں۔ یاد رکھیں، جو آدمی ٹیکس سمجھتا ہے اس کی عبادت ہی قبول بہت سمجھ کر دے رہا ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہمارے زکوٰۃ کے محتاج ہیں؟ ارے اللہ پاک جو ہم سے مال نکلوا رہے ہیں وہ تو الٹا ہمیں ہی دینے کے لیے نکلوا رہے ہیں، اس لیے کہ زکوٰۃ دیں گے تو مال میں برکت آئے گی، مال پاک صاف ہوگا۔ تو زکوٰۃ دینے کا وقت آئے تو اس کو ٹیکس سمجھ کر، اپنے آپ پر بوجھ سمجھ کر، اپنے آپ پر جرم سمجھ کر، ڈنڈ سمجھ کے نہ دیں، بلکہ عبادت سمجھ کر محبتوں کے ساتھ، شوق کے ساتھ ادا کریں۔ حج کا موقع ہے، محبتوں کے ساتھ حج ادا کریں۔ اسی طرح معاملات ہیں، لین دین کا معاملہ بالکل کھلے دھلے انداز سے شریعت کے مطابق صاف کریں، پورا تولیں، جو دکھائیں وہی پیش کریں، جو بولیں وہی تولیں۔ ایسا نہ ہو کہ بول کچھ اور رہے ہیں، تول کچھ اور رہے ہیں، دکھا کچھ اور رہے ہیں، دے کچھ اور رہے ہیں۔ تو معاملات ہمارے بالکل صاف ستھرے ہوں اور معاشرت ہماری بہت اچھی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ مسجدوں کے اندر دھڑلے کے ساتھ بیان کر رہے ہوں، مسجدوں کے ساتھ مجمع کو ہلا دینے والے بیان کر رہے ہوں، اور گھر کے اندر گھر کے ایک بچے کو رلا کے رکھا ہے، بیوی کے آنکھوں میں آنسو سجا کے رکھے ہیں، ایسی تکلیف دے رکھی ہے کہ بچے سوچتے ہیں کہ یہ باپ اگر یہاں گھر سے کہیں چلا جائے سفر پر تو کچھ سکون کی چین کی سانس لے سکیں۔ معلوم ہوا کہ 5 شعبوں پر جم کر محبتوں کے ساتھ، عظمتوں کے ساتھ ہم عمل کریں گے، تب ہم مومن کہلائیں گے اپنے آپ۔ تو دوستو،
اس گفتگو کے تناظر میں ہم ذرا سوچیں کہ ہم کون سے درجے کے مسلمان ہیں۔ ہم تو مسلمان کہلانے کے قابل اپنے آپ کو سمجھ بھی نہیں سکتے، ہمیں تو شرم آتی ہے۔ کیا مسلمان ایسا ہوتا ہے؟ مسلمان کا ظاہر کچھ اور باطن کچھ اور، قول کچھ اور فعل کچھ اور، صبح کچھ اور شام کچھ اور، معاملات کچھ اور، اندر کچھ اور ظاہر کچھ اور۔ یہ درنگی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ پاک نے مومنوں کو واضح طور پر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اے میرے ماننے والو، اے کلمے کی تصدیق کرنے والو، کلمے کا اقرار کرنے والو، رسالت کا اقرار کرنے والو، صرف ابھی نہیں نہ سمجھو، آگے جہاں اور بھی ہیں اس میں بھی اپنے آپ کو پورا اتارو اور میرے سامنے اپنے آپ کو مکمل پیش کر دو، سرنڈر کر دو میرے سامنے، مکمل جھکا دو۔ ادخلوا فی السلم کافہ، 100% اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی پیروی مت کرو۔ انہ لکم عدو مبین، سمجھ لو، جان لو اچھی طرح سے، میرے سے بڑا خیر خواہ تمہارا کوئی نہیں ہے، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ میرے بھائیو، ہم اگر بس اسٹینڈ پہ کھڑے ہوں، بس اسٹینڈ پہ کھڑے ہوں، بھیڑ ہو، آنے والی بس کی طرف سب متوجہ ہو رہے ہوں کہ آئے گی رکے گی فوراً چڑھ جائیں گے، اتنے میں اجنبی کوئی شخص ہمارے پاس آئے اور کہے بھائی صاحب دیکھو یہ جو آدمی آپ سے آگے ہے نا، تیسرے نمبر پر آپ کے آگے جو کھڑا ہے، لمبے لمبے بال والا، لمبے لمبے ناخن والا، ذرا اس سے سنبھل کے رہنا، یہ جیب کترا ہے، اس کی پہچان ہو چکی ہے، یہ جیب کترا ہے، تو ذرا جب کھڑے ہوں بیٹھوں تو ذرا اس سے بچ کر رہنا، ہوشیار رہنا۔ تو ہم اس کا احسان مانتے ہیں کہ اس نے ہمیں، حالانکہ وہ جو بتانے والا تو ہمارا کوئی سگا نہیں تھا، ہمارا کوئی دوست نہیں تھا، بس اس نے ہمیں شریف سمجھ کر، اچھا انسان سمجھ کر، ہمارے چہرے کو دیکھ کر اچھا انسان سمجھ کر ہمیں، ہماری اس نے یہ خیر خواہی کی، تو ہم اس کو جانتے نہیں ہیں، اس کو پہچانتے نہیں ہیں، لیکن اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ وہ سچ بھی کہہ رہا ہو، اس میں بھی تو بہت سے امکانات ہو سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ سچ کہہ رہا ہو سکتا ہے اپریل کے مہینے ہمارا بیوقوف بنا رہا ہو اور ہم اپنی اس کی بات سنتے کے ساتھ ہی اپنی دونوں جیبوں پر ہم نے قابو پا لیا اور دونوں اچھی طرح مٹھی میں بھیج لی ہوں، اور وہ بھی دیکھ کر خوش ہو کہ دیکھو ایک بات کہی اور فوراً اپنی جیبوں کی خبر گیری پہ یہ آدمی ایک دم تیار ہو گیا۔ تو جس آدمی نے ہمیں کہا تو بہت سارے امکانات ہیں اس میں، ہو سکتا ہے وہ جھوٹا ہو سکتا ہے وہ اپریل فل بنا رہا ہو، لیکن بہرحال جب اس نے کہا ہے تو ہم اس کو فوراً مانتے ہیں، اور مالی نقصان پر ہمیں باخبر کیا ہے تو ہم اس کی بات پر 100% عمل کرتے ہیں۔ تو ایک اجنبی کی بات پر مالی نقصان کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی بات پر 100% ہم ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور اتنے بڑے رب نے ہمیں کہا، اتنے بڑے رب کائنات نے ہمیں کہا دیکھو شیطان کی پیروی مت کرنا، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ لیکن ہائے افسوس، آج تک رب کے کہنے پر ہم نے عمل نہیں کیا، رب کے کہنے پر اس کو ہم نے اپنا دشمن نہیں سمجھا۔ کتنے بڑے دھوکے کی بات ہے۔ اس لیے آج ہم سچے دل سے کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سچے دل سے اللہ سے توبہ کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور سچے دل سے اسلام میں داخل ہو کر ہم یہ عہد کریں، یہ عزم کریں، میرے پیارے رب جو کہیں گے وہ کریں گے، جس سے روکیں گے اس سے رکیں گے، میرے پیارے اللہ ہمارے لیے عمل کرنا آسان فرما، ہمارے لیے بچنا آسان فرما۔ جس رب کائنات نے قرآن پاک کی دولت ہمیں عطا فرما کر، نفع نقصان کی چیزیں ہمیں بتا کر، اللہ پاک نے اتنا بڑا ہم پر احسان کیا، ہمیں اپنی دعاؤں میں اسی رب سے، اسی محسن رب سے ہمیں یہ بھی مانگنا چاہیے، میرے پیارے اللہ آپ نے ہمیں پیپر کے سوال تو بتا دیے ہیں کہ پیپر میں یہ پوچھا جانے والا ہے، لیکن میرے پیارے اللہ یہ سوال بھی تو آپ سمجھا دیجئے، سوال بھی تو ہمیں، سوال کا جواب دینا بھی تو ہمیں نہیں آتا، یہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق بھی تو دے دیجیے۔ یہ چیز ہم اللہ سے مانگیں، اور یہ رمضان مبارک کا موقع اللہ پاک نے اس سبق کو مضبوط کرنے کے لیے اور ایمان کی پاور کو بڑھانے کے لیے اللہ پاک نے بہت ہی آسان یہ موقع عطا فرمایا ہے، یہ بڑا سنہری موقع ہے، پتہ نہیں زندگی میں پھر یہ لمحات، یہ موقع ملیں یا نہ ملیں۔ اس لیے ہم سحر و افطار کے موقع پر جو دعا کریں اس میں اپنے ایمان پر اللہ کا شکر ادا کریں، میرے پیارے اللہ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے ایمان جیسی دولت عطا فرمائی، اسلام جیسے مجھے دین عطا فرمایا،
میرے پیارے اللہ دو رنگی سے مجھے بچا دیجئے، مجھے بچا لیجئے، یک رنگی مجھے عطا فرما دیجئے، اللہ اسلام پہ مجھے استقامت عطا فرما دیجئے کہ اللہ اسلام کی عظمت میرے دل میں رگ و ریشے میں جما دیجئے، میرے پیارے اللہ ایمان کی محبت میرے اندر میرے رگ و ریشے میں سما دیجئے، میرے پیارے اللہ مجھے اس کا خوگر بنا دیجئے۔ تو یہ چیز ہم اپنی دعاؤں میں مانگیں اور قدم قدم پر اللہ تعالیٰ سے استعانت طلب کریں، مدد طلب کریں۔ میرے پیارے اللہ اذان ہو چکی ہے، نماز کے لیے اعلان ہو چکا ہے، مؤذن نے اذان دے دی ہے، میرے پیارے اللہ میرے جسم میں سستی آ رہی ہے، شیطان مجھے بہکا رہا ہے، اللہ ایسا کوئی کام آنے نہ پائے، کوئی ایسی ہم کی خبر آنے نہ پائے کہ جس کی وجہ سے میں نماز سے غافل ہو کر ان چیزوں میں لگ جاؤں۔ میرے پیارے اللہ مجھے عافیت کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ، عظمت کے ساتھ نماز کا فریضہ ادا کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ تو جس موقع پر اللہ تعالیٰ جو کام ہم سے لینا چاہتے ہوں اور جس کام میں اللہ پاک ہمیں مشغول دیکھنا چاہتے ہوں، اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے ہم اس موقع کی توفیق بھی اللہ سے مانگ لیں کہ اللہ رمضان کے روزے آ رہے ہیں، رمضان سے پہلے کہ پیارے اللہ عافیت کے ساتھ رمضان نصیب کر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رجب کی شعبان کے مہینے سے اللہ پاک نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں مانگنے کا طریقہ دیا، اللہم بارکنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ دیکھیے رمضان کی اہمیت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے بیان فرمائی کہ محبوب اتنے پیارے نبی، اتنے عظیم ہستی ہونے کے باوجود رجب سے دعائیں مانگنا شروع کر رہے ہیں رمضان تک پہنچنے کے لیے، رمضان کے روزے نصیب ہونے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے اللہ پاک سے دعائیں مانگ رہے ہیں اور اپنی امت کو مضمون سکھا رہے ہیں۔ تو ہم بھی جو بھی حکم اللہ کا ہماری طرف متوجہ ہونے والا ہو اسی وقت اس سے پہلے اللہ پاک سے توفیق مانگے، دعا مانگے میرے پیارے اللہ جو حکم آپ کا ہماری طرف متوجہ ہو رہا ہے یا اللہ اس حکم کو ادائیگی کا سلیقہ عطا فرمائیے، توفیق عطا فرمائیے، محبتوں کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اور پھر قبول بھی فرما لیجیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کامل مومن بنا دے، اسلام کے احکام پر عمل کرنے والا بنا دے، مکمل اللہ کے سامنے جھکنے والا بنا دے، اور آج تک جتنی کمی کوتاہی ہوئی ہیں اللہ جی ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیجئے، ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف کر دیجئے اور آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا دیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے اللہ ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں، اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ میرے پیارے اللہ پہلے عشرے کے آج 5 روزے مکمل ہونے جا رہے ہیں، میرے پیارے اللہ جس طرح سے آج 5 روزے مکمل ہوئے، اگلے 5 بھی پورے ہو جائیں گے اور اس کے بعد پھر 10 پورے ہو جائیں گے اور پھر آخری عشرہ بھی پورا ہو جائے گا۔ ہائے میرے پیارے رب آج تک ہم آپ سے کچھ نہ مانگ سکے، میرے پیارے اللہ دے دیجئے، اللہ اپنی محبت دے دیجئے، اپنی معرفت دے دیجئے، اپنا قرب دے دیجئے، اپنی ولایت دے دیجئے۔ اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سحر افطار کے موقع پر فرشتے آپ کی طرف سے اعلان کرتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا ہم دیں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا اس کی مغفرت کریں۔ اے میرے پیارے رب ہم آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ اللہ اپنی محبت دے دیجئے، اپنی معرفت دے دیجئے، اپنا قرب دے دیجئے، اپنی ولایت دے دیجئے، مقام احسان دے دیجئے، مقام احسان کا کامل احساس دے دیجئے، مقام قرب دے دیجئے، مقام قرب دے دیجئے اور قرب کا کامل احساس دے دیجئے۔ میرے پیارے اللہ دے دیجئے، رب کریم دے دیجئے، گناہوں کی نفرت دل میں بسا دیجئے، گناہوں کی گھن طبیعت میں بسا دیجئے۔ جس طرح مرے ہوئے کتے اور خنزیر سے ایک طبی طور پر گھن ہوتی ہے، آدمی اس کو دیکھتا ہے تو نفرت کرتا ہے، میرے پیارے اللہ گناہوں سے اور آپ کی نافرمانیوں سے ہمیں طبی نفرت، طبی گھن ہماری طبیعتوں میں پیدا فرما دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، میرے پیارے رب پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے، معصیت میں جکڑے ہوئے ہیں، میرے پیارے اللہ معاف کر دیجئے اور دھوبی بیٹا چاند سا بنا دیجئے۔ میرے پیارے اللہ دھوبی بیٹا چاند سا بنا دیجئے۔ میرے پیارے اللہ رمضان مبارک کی برکت سے یا اللہ ہمیں تقویٰ دے دیجئے، ہمیں پاکیزگی دے دیجئے، ہمیں اپنی معرفت دے دیجئے، اپنا قرب دے دیجئے، اپنی ولایت دے دیجئے، اللہ ہمیں استقامت دے دیجئے،
اللہ ہمیں استقامت دے دیجیے، اللہ ڈگمگانے سے ہماری حفاظت فرمائیے کہ اللہ پیروں کے نیچے جیسے پتھر کی چٹان ہوتی ہے اور بندہ اس پہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ ڈگمگاتا نہیں ہے، اس کے پیروں کے نیچے کیچڑ نہیں ہوتا، دلدل نہیں ہوتی کہ وہ دھنسنے کا اس کو خوف ہو، پیروں کے نیچے اگر پتھر کی چٹان ہو تو بندہ استقامت کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ میرے پیارے اللہ ایسے ہمیں استقامت کا پہاڑ بنا دیجیے، اللہ ہمیں استقامت کا پہاڑ بنا دیجیے، اللہ ولایت کے نور عطا فرما دیجیے، دل کا سرور عطا فرما دیجیے، اللہ تقویٰ دے دیجیے، رب کریم تقویٰ دے دیجیے، رب کریم تقویٰ دے دیجیے، پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک کہ اللہ بدن کا رواں رواں یہ اللہ متقی بن جائے، اللہ تقوی کا نور دے دیجیے، اللہ تقوی کا نور دے دیجیے۔ اللہ وہ کون سی نعمت ہے جو نہیں کھائی، یہ اللہ وہ کون سا لباس ہے جو نہیں پہنا۔ میرے پیارے اللہ آپ نے ہمارے سب کے شوق تو پورے کر رکھے ہیں، ساری ضرورتیں تو پوری کر رکھی ہیں۔ میرے پیارے اللہ اب ہمیں شوق ہے کہ اللہ اب شوق ہے، اب ضرورت ہے ہمیں تقوی کی، اللہ جی تقویٰ دے دیجیے، اللہ جی تقویٰ دے دیجیے، اللہ ہم بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ جی بھیک میں دے دیجیے۔ میرے پیارے رب آپ نے تو قرآن پاک میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو جھڑکو نہیں، سائل کو ڈانٹو نہیں۔ میرے پیارے اللہ جب سائل کا آپ نے ہمارے اوپر حق رکھا اور ان کو نہ ڈانٹنے اور نہ جھڑکنے کا ہمیں حکم دیا تو آج ہم بھی تو سائل بن کر آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ اللہ آپ ہمیں تقویٰ نہیں دیں گے؟ اللہ جی دے دیجیے، اللہ اگر آپ تقویٰ دے دیں گے تو اللہ آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، کوئی کمی نہیں آئے گی۔ میرے پیارے اللہ ہمارا کام بن جائے گا، ہمارا کام بن جائے گا۔ میرے پیارے رب ہم نے دیکھا بچہ اسکول کی تیاری کر کے نہا دھو کے سیاہی سرما لگا کر اور بستہ پیچھے لٹکا کر گھر سے چند قدم باہر نکلتا ہے، پھر واپس پلٹ کے آتا ہے۔ ابو پوچھتے ہیں بیٹا کیوں آئے؟ ابو میرے پاس قلم نہیں ہے، کل بھی میرے ٹیچر نے میرے استاذ نے مجھے دھوپ میں کھڑا کیا تھا، سب کے سامنے مجھے میری انسلٹ کر دی تھی، مجھے شرمندہ کر دیا تھا۔ ابو یا تو مجھے پیسے دے دو یا آپ کے پاس کوئی قلم ہو تو مجھے قلم دے دو۔ باپ فوراً اٹھتا ہے، الماری کھولتا ہے اور ایک قیمتی قلم جو کہیں فورین سے لے کر آیا تھا وہ پیش کرتا ہے، بیٹا یہ بہت قیمتی قلم ہے، میرے کام تو آج کل فون سے کمپیوٹر سے سب ہو جاتے ہیں، مجھے اب اس کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، یہ آپ رکھو، محنت سے پڑھو اور آگے بڑھو۔ باپ اپنی ضرورت سے زائد چیز بچے کو دے کر خوش ہوتا ہے۔ میرے پیارے رب آپ کے پاس تو نعمتوں کے خزانے ہیں اور آپ کے کسی کام کے نہیں ہیں، آپ نے بنائی ہیں دینے کے لیے اور ہم بیٹھے ہیں لینے کے لیے۔ اللہ جی دے دیجئے، رب کریم دے دیجئے، تقویٰ دے دیجئے، پاکیزگی دے دیجئے، معرفت دے دیجئے، اپنا عشق دے دیجئے، اپنی ولایت دے دیجئے، اپنی محبت دے دیجئے۔ میرے پیارے رب دے دیجئے، پیارے رب دے دیجئے، پیارے رب دے دیجئے۔ ہمیں ضرورت ہے اللہ جی، ہمیں ضرورت ہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے تقوی کی، ہمیں ضرورت ہے اور آپ کے پاس خزانے ہیں۔ اللہ جی دے دیجیے اور کوئی کمی آنے والی نہیں۔ اللہ جی متقی بنا دیجیے کہ اللہ ہاتھوں کا تقویٰ، آنکھوں کا تقویٰ، کانوں کا تقویٰ، زبان کا تقویٰ، قدم کا تقویٰ، بدن میں کہ اللہ جس وقت جس تقوی کی ضرورت ہے کہ اللہ وہ تقوی کی صفت پیدا فرما دیجیے کہ اللہ ہر چیز کا تقویٰ ہمیں عطا فرما دیجیے۔ میرے پیارے رب کہ روزے ہمارے صرف فاقے نہ بن جائیں کہ اللہ پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک کہ اللہ ہمارا بدن کا رواں رواں روزے کی عبادت کی خوبیوں سے لطف اندوز ہو کہ اللہ ایسی شان کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما کہ اللہ ہمارا پیروں کا بھی روزہ ہو، ہاتھوں کا بھی روزہ ہو، نگاہوں کا بھی روزہ ہو، کان کا بھی روزہ ہو، شرمگاہ کا بھی روزہ ہو کہ اللہ ہم ہر بری چیز سے بچیں، ہم آپ کی معصیت کے ارتکاب سے بچیں کہ اللہ ہمیں ایسی شان والا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے رب جس وبا اور جس بیماری سے پوری دنیا ششدر ہے، میرے پیارے اللہ سارے انسانوں کو اس بیماری سے عبرت پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنی معرفت لوگوں کو نصیب فرما، اپنی معرفت لوگوں کو نصیب فرما۔ اور یا اللہ اس بیماری کے ذریعے سے متکبروں کے تکبر کو توڑ دیجئے، متکبروں کے تکبر کو توڑ دیجئے، یا اللہ کافروں کے کفر کو توڑ دیجئے اور ان کو ایمان کی توفیق عطا فرما دیجئے، ایمان کی توفیق عطا فرما دیجئے، ایمان کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ میرے پیارے اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہے وہ بھی عطا فرما۔ اللہ جی مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ عطا فرما۔ یا اللہ ان دعاؤں پر عورت اور مرد دور دراز نہ جانے دنیا میں کہاں کہاں لوگ آمین کہہ رہے ہیں۔ یا اللہ جو آمین کہنے والے ہیں ان کے دلوں کے اندر کچھ تمنائیں ہیں، یا اللہ ان کے دلوں میں کچھ تکلیفیں ہیں، یا اللہ ان کے گھروں کے اندر کچھ پریشانیاں ہیں، یا اللہ کچھ معاملات ایسے ہیں جن کو وہ سہ بھی نہیں سکتے اور کسی سے کہہ بھی نہیں سکتے۔ میرے پیارے اللہ آپ دل کی دھڑکنوں سے واقف ہیں، دل کی مرادوں اور ارادوں سے واقف ہیں کہ اللہ سب کی دلی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ میرے پیارے اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے وہ بھی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔